آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترامیم حکومت کی جو درخواست تھی اس کو منظور کیا ہے۔ بظاہر تو یہ حکومت کے حق میں فیصلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا۔ متعدد نیب کے جو کیسز ہیں عمران خان کے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس 2 اور 190 ملین کیس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کمزور پڑ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی غلام نبی صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑا گہرائی سے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے۔ نیب ترامیم جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں اور 1999 سے جو تھا وہ اس کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ اس کو بیسیکلی سیاستدانوں کو اور عمران خان کو اس کا آج کے فیصلے کا کیا زیادہ ریلیف ملے گا؟ جی، اس کا جو ریلیف ہے آبویسلی جو سیاستدان ہیں وہ ان کو تو اس حد تک ریلیف ملے گا کہ اگر ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ہے تو اب نیب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ نیب نے اگر الزام لگایا ہے تو الزام اب نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے۔ اس سے پہلے کا جو قانون تھا اس میں نیب کا کام صرف اتنا تھا کہ الزام لگانا تھا، باقی اس کے بعد نیب کا کوئی کام نہیں تھا۔ وہ پھر ملزم جانے اور عدالت ان ملزم نے ثابت کرنا تھا کہ بھائی یہ جو مجھ پر الزام ہے یہ غلط ہے، اور یہ جو میرے اساس ہے یہ میں نے قانونی طریقے سے بنائے ہیں، اور یہ جو ہے نا اس کے وہ ثبوت ہے میرے پاس۔ یہ رسیدیں ہیں جو وہ پاناما کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسیدیں کٹ دے، تو وہ یہی تھا کہ وہ نیب لا میں رسیدیں جو ہے نا وہ پھر ملزم نے دکھانا ہوتے تھے۔ اب یہ کہ رسیدیں جو ہے نا وہ نیب نے دکھانے ہوں گے کہ اگر الزام لگانا ہے تو ثابت بھی کرنا ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس 2 اور 190 ملین کیس، عمران خان کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ جی، اس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جو ایڈجسٹ کیے تھے وہ کابینہ کے فیصلے کے نیچے تھے، لہٰذا جو نیب ترامیم ہے اس میں جو کابینہ کے فیصلے ہے اس کو تحفظ ملا ہے، نیب اس پر جو ہے نا وہ کارروائی نہیں کر سکتا، تو اس حد تک جو ہے نا عمران خان کو اس کا ریلیف ملے گا۔ اور توشہ خانہ کیس 2 چونکہ 7 کروڑ کا کیس ہے تو اس نیب ترامیم بحال ہونے کے بعد 50 کروڑ جی وہ کم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیب کا تو الزام ہے نا کہ کرپشن کی ہے نا، اب کرپشن کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، یہ کرپشن ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو یہ 50 کروڑ سے کم ہے تو وہ اس کے دائرہ اختیار سے تو ویسے ہی نکل گیا ہے، دوسرا اگر 50 کروڑ سے زیادہ کا کوئی الزام ہے تو وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا، اور پھر نیب کو اپنی بونافائیڈی بھی جو ہے نا وہ ثابت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میلاپائیڈی انٹینشن سے آپ ریفرنس بنائے اور پھر لوگوں کو جیل میں ڈال دے 10-20 سال۔ تو اب جو قانون جو ترامیم اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بونافائیڈی بھی جو ہے نا وہ شو کرے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں عمران خان نے جو ریمانڈ ہے وہ 30 سے 35 دن کا بھگتا ہے، تو اس فیصلے کے بعد تو وہ 14 دن کا ریمانڈ۔ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال ہوا ہے، اور وہ تو جو حکومت میں ہوتے تھے، جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس قانون کا نیب جو اس کا ہے احتساب آرڈیننس تو لے کر آیا تھا پرویز مشرف، لیکن یہ ادارہ جو قائم کیا تھا یہ نواز شریف نے کیا تھا، تو ان کا جو پرپس تھا وہ سیاسی تھا، انہوں نے سیاسی مقاصد کے جو لیے جو ہے نا، اور یہ پرویز مشرف نے بھی سیاسی مقاصد کے لیے اس کو جو ہے نا، تو نیب کے جو کارروائی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اجتماعی اس سے دیکھیں تو اس سے حکومت کو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، اس میں صرف جو وقت کا جو حکمران طبقہ ہوتا ہے نا یا جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنے جو پولیٹیکل ریولز ہوتے ہیں ان کو ہراس کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، جیلوں میں بند کرتے ہیں، تو سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ تر نیب کو استعمال کیا گیا، اور آج کے فیصلے کے بعد بھی نیب کا جو دائرہ اختیار ہے بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جائے گا، اور سیاستدانوں کو، لیڈرشپ کو، خاص طور پہ مختلف سیاسی جماعتوں کو، آصف زرداری، نواز شریف، باقی جو کیسز ہیں نیب کے خاص طور پہ ان کو ریلیف ملے گا۔ دوسری حد تک چونکہ نیب جو کاروائیاں کرتا تھا کسی بھی سمت میں، اب چونکہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد 14 دن کا ریمانڈ ہوگا، کوئی بھی اگر کیس ہوگا تو اس میں 100 سے زیادہ افراد کی شکایت ہونا ضروری ہوگی، تو آج کے فیصلے میں بظاہر یہ عمران خان کے خلاف ہے، لیکن اس کا جو ریلیف ہے کافی حد تک عمران خان کے کیسز کو بھی ہوگا۔